الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله مولانا العظيم محترم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، آج تیسرا دن ہے کہ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی صفت ربوبیت کی گفتگو سے ہم اور آپ لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ یہ ہماری خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ کی صفات کے تذکرے میں ہم لذت پا رہے ہیں اور اللہ کی صفات کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق نصیب ہو رہی ہے۔ اللہ ہمارے لیے اس کو ذخیرہ آخرت بناوے اور اس کے تقاضے پر عمل کرنے کی بھرپور توفیق عطا فرماوے۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حق تعالی شانہ نے چونکہ اپنے کو رب کہہ دیا اور واقعی رب ہیں، رب اپنی صفت بتائی، اپنا وصف بتایا، اور ایک غیور انسان، سچا انسان، اچھا انسان جو کہہ دیتا ہے وہ کر کے دکھا دیتا ہے۔ کچے انسانوں کی یہ بات ہوتی ہے کہ کہتے ہیں کرتے نہیں ہیں، یا کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ مگر انسانوں میں بھی جو غیرت مند ہوتے ہیں، جو انسانیت کا بھرم رکھتے ہیں، انسانیت کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں، ایسے لوگ کبھی کچی باتیں نہیں بولا کرتے۔ حق تعالیٰ کیسے کچی بات اور کیسے بغیرتی کی کوئی بات کہہ سکتے ہیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب اپنے کو رب کہا، اپنے کو مربی کہا کہ میں عالم کا مربی ہوں، اور عالم میں انسان بھی ہے، انسانوں کا بھی مربی، تو اس رب کریم نے ہماری تربیت کے لیے رمضان المبارک کی شکل میں ایک مہینہ نصیب فرمایا، اور اس میں تخلیہ کا بھی نظام رکھا اور تحلیہ کا بھی نظام رکھا۔ تخلیہ کے دو رخوں پر، دو گوشوں پر پچھلے 2 دنوں میں بات ہو چکی ہے کہ ایک تو نفس کی برائیوں سے ہمیں بچایا، اور دوسرے شیطان کی برائیوں سے بچایا اور اس کے بچنے کا نظام بنایا۔ آج ہمیں تحلیہ کے عنوان سے کچھ چند باتیں گوش گزار کرنی ہے اور اس سے کچھ سبق لینا ہے۔ تحلیہ کہا جاتا ہے کہ کپڑا جب دھو لیا جاوے اور کپڑے کا جب میل نکال دیا جاوے، اس پر پھر خوبصورتی کے لیے نیل چڑھایا جاوے۔ برتن کی قلعی کرنی ہوتی ہے تو پہلے اس کی مجھائی کی جاتی،
اس کا زنگ دور کیا جاتا ہے، پھر اوپر چمک دمک کے لیے کچھ لگایا جاتا ہے۔ اب جب دونوں کام ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اب اس کی صفائی کا کام اور اس کی تہذیب کا کام اور اس کی سجاوٹ کا کام مکمل ہو گیا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے پہلے تو میل نکالا، شیطانوں والا میل، نفس کی عیاریوں والا میل۔ اس تخلیے کے بعد، اس میل کو دور کرنے کے بعد اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے تحلیے کا بھی کتنا خوبصورت نظام رمضان میں ہمیں دیا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ تحلیہ کے لفظ سے کبھی آپ کوئی مشکل نہ محسوس کریں کہ یہ تو مولویانہ زبان ہے، آپ خوب سمجھ رہے ہیں؟ کپڑے پہ نیل لگانے کا لفظ جو بار بار بولا جا رہا ہے، چہرے کا میل چھڑانے کے بعد کیا آپ نے چہرے پہ تیل کبھی نہیں لگایا؟ چہرے کی صفائی کے لیے کبھی کوئی کریم کا استعمال نہیں کیا؟ یہی تو تحلیہ ہے۔ یہ تحلیہ آج رمضان المبارک میں حق تعالی شانہ ہمارے ساتھ کیسے کر رہے ہیں، وہ آپ غور کریں گے تو شاید خود سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ نے کیا تحلیے کا نظام بنایا ہے۔ یا آپ کی جو تراویح ہے، آپ کی تراویح، آپ کی نفلوں کے ثواب کا بڑھا دیا جانا، آپ کے فرائض کے ثواب کا بڑھا دیا جانا، اور آپ کی دعاؤں کی مقبولیت کا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے آپ کو بتلا دیا جانا، پیشگی اللہ نے بتا دیا کہ ہر روزے دار کی روزانہ ایک دعا اللہ مقبول فرماتے ہیں۔ روزانہ دعوت مستجابہ، ایک دعا اس کی ضرور قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ رات میں بھی، بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر رات کی ایک دعا، ہر دن کی ایک دعا، اور اسی طریقے سے رمضان کے مہینے میں اللہ ہزاروں لاکھوں جہنمیوں کو اللہ جہنم سے بچنے کے فیصلے فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ایک فرض ادا کرنے والے کو 70 فرض کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور نفل پڑھنے والے کو فرض پڑھنے والے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ ساری اللہ کی طرف سے جو ترکیب ہے، ترتیب ہے، تدبیر ہے، یہ تحلیے کی تدبیر ہے۔ اب جب بندہ نے شیطان سے دوری کر لی، نفس سے دوری کر لی، تو اللہ اب طاعات کے ذریعے سے، تراویح کے ذریعے سے، روزہ رکھوا کر کے روزے کی برکات کے ذریعے سے، انوارات کے ذریعے سے، تلاوتوں کے ذریعے سے حق تعالی شانہ ہماری روح کو اب مصفہ اور مجلہ بنانا چاہتے ہیں، اب مزین کرنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں میل تو نکل ہی گیا نا، شیطان نہیں آیا، رمضان بھر نہیں آیا، نفس نے بھی اپنی چالاکیاں عیاریاں نہیں دکھائی، اب تو تم اٹھتے ہی قرآن مجید لے کے بیٹھتے۔ کبھی تو پہلے اٹھنے والا اٹھتا تھا تو موبائل کا کوئی گانے کا میسج دیکھتا تھا، لیکن اب تو وہ بھی اٹھتا ہے تو ہاتھ منہ دھو کر کے قرآن مجید کی تلاوت کے لیے قرآن مجید کو ہاتھ میں لیتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ نے ایک نظام دیا تحلیے کا، اور خود ذہن بنا دیا، شیطان کو کمزور کر کے، نفس کو کمزور کر کے اللہ نے ایک ذہن بنا دیا۔ ذہن یہ بنا دیا کہ عبادت والے بن جاؤ، عبادت والے بن جاؤ، نیکیوں والے بن جاؤ۔ یہی نہیں بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں ارشاد بھی فرما دیا کہ حق تعالی شانہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، اسی وقت سے جبکہ شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور کھلا ہی رہتا ہے یہاں تک کہ پورے رمضان مکمل ہو جاتے ہیں، اور عید کے دن ہر روزے دار کے لیے جنت کا اعلان ہو جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے ارجعوا مغفورا لکم، ارجعوا مغفورا لکم، جاؤ اپنے اپنے گھروں کو بخشائے جاؤ۔ یہ سب نظام تحلیے کا اللہ تعالیٰ سجانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سجانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ بنانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے
ہماری روح میں کوئی نئی رونق، نیا انقلاب لانا چاہتے ہیں۔ اس لیے آگے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے فرما دیا، میرے بھائیو اے لوگو سنو، یا باغی الخیر ونادا منادن، ہر دن رمضان میں ایک اللہ کا منادی ندا کرتا ہے، ایک اللہ کا منادی ندا کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر۔ اے 11 مہینے طاعتوں میں رہنے والے، تم جیسے ویسے طاعت میں من موافق رہتے تھے، اب ذرا جوش بڑھا دو۔ اقبل، آ گیا سیزن، آ گیا موقع، اب تو رکاوٹیں دور ہو گئی، اب تو راستے میں کوئی روڑا نہیں ہے، نہ شیطان کا روڑا نہ نفس کا روڑا۔ یا باغی الخیر اقبل، آؤ آؤ، اللہ تمہارے استقبال کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ اللہ کے سامنے آؤ نا، جبین نیاز جھکاؤ، اللہ کے سامنے عبدیت کا مظاہرہ کرو۔ یا باغی الخیر اقبل، اور پھر فرمایا یا باغی الشر اقصر۔ ارے اب تک گناہ کرتے تھے، کچھ تو شیطان کے دھکے ہوتے، کچھ نفس کی کوششیں ہوتی، اب تو دونوں بنیادیں ختم ہو چکی ہے، اس لیے یا باغی الشر اقصر، اب تو چھوڑ دے، اب تو کمی کر دے، اب تو سدھر جا۔ کس پیارے انداز سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس نظام تربیت کو سمجھایا ہے کہ وَنَادَى مُنَادٍ کہ کوئی پکارنے والا یہ پکارتا ہے، اللہ کی طرف سے روزانہ یہ اعلان کیا جاتا ہے، اٹھو اٹھو سونے والوں۔ اس کی تشریح یہ ہے، ارے سونے والے اٹھو، 11 مہینے سو لینا، اس وقت تو اللہ تمہاری نیکیوں کو دیکھنے کے لیے بے قرار ہے۔ یا باغی الخیر اقبل، آ جاؤ، سامنے آ جاؤ۔ اور اس کو اور کھول کر کے بیان کیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ارشاد فرمایا، حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں اللہ جل جلالہ اس قدر بندوں سے قریب ہو جاتے ہیں کہ یغشاکم اللہ فی، اللہ خود قریب ہو جاتے ہیں۔ اب کتنا قریب ہوتے ہیں؟ اللہ آ کر کے تمہارے اوپر چھا جاتے ہیں۔ اس کو مثال سے سمجھنا ہے تو یوں سمجھو جیسے ماں اپنے لاڈلے بیٹے کو، بچے کو، اکلوتے بچے کو کس طرح سینے سے چمٹا کر کے چھا جاتی ہے، اپنی چھاتی اس پر ڈال دیتی ہے، چھا جاتی ہے۔ عربی میں اسی چھا جانے کو، جس میں چھاتی لگ جاتی، اسی چھا جانے کو غشیہ یغشا سے تعبیر کرتے ہیں۔ فرمایا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتاکم رمضان، رمضان آ گیا ہے، یغشاکم اللہ فی، اللہ تمہارے اوپر چھا چکا ہے، یعنی تمہیں سینے سے لگا چکا ہے اور تمہیں اپنی گود میں بٹھا چکا ہے۔ ارے اب تو لے لو۔ اور آگے فرمایا کیا مانگو گے، کیا لوگے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ پورے گلشن میں تمہیں کوئی ایک ہی کلی نظر آوے، جب گلستہ میں پہنچ گئے تو پھر جی بھر کے مانگو نا، ہر پھول سے کچھ حصہ لے کے آؤ۔ فرمایا شہر و برکہ، برکتوں والا مہینہ ہے، روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں والا مہینہ نہیں ہے، برکہ والا مہینہ ہے۔ ہول سیل میں جی بھر کر کے بورے کے بورے مانگو، اور اپنے حوصلے کے مطابق نہیں، اپنی سوچ کے مطابق نہیں، اس رب کائنات کے کرم کے حوصلے کے مطابق مانگو۔ جب کبھی مانگو تو اس مالک کے معیار کو، مالک کے مزاج کو، مالک کی شان کو سوچ کے مانگو۔ ہم کیا ہے، ہمارا استحقاق کیا ہے؟ کہتے ہیں حاتم تائی کے زمانے میں کسی بڑھیا نے، حاتم تائی کا گزر ہوا تو حاتم تائی نے سے بڑھیا نے شکر کا مطالبہ کیا، بڑا سخی انسان تھا، آپ حضرات جانتے ہیں۔ تو بڑھیا نے کہا مجھے 5 کلو شکر کی ضرورت ہے۔ وہ اسی لیے حاتم تائی صاحب گزر رہے تھے کہ تاکہ کوئی ضرورت مند ہو تو میں اس کو چیزیں پہنچاؤں۔
5 किलो शक्कर की ज़रूरत है। हातिम ताई ने घर जा कर के 500 किलो शक्कर उसके घर पहुंचा दी। बुढ़िया कहने लगी, लगता है हातिम ने मजाक कर लिया है, मेरी बात का मजाक कर लिया है। इतना तो मैंने, इतनी शक्कर तो नहीं मांगी थी, इतने बोरे कहाँ मांगे थे हमने। पूछा, हातिम साहब क्या बात है? कहने लगे, हातिम साहब ने जवाब दिया, बूढ़ी अम्मा तुमने मांगा अपने हौसले के मुताबिक और देने वाले ने दिया है अपने हौसले के मुताबिक। मैं कहता हूं कि जब हातिम मूड में है, हातिम जब मूड में है, मस्ती में है, या अपनी शान की गैरत को बाकी रखने के जज्बे में है, और वो 5 किलो देना अपनी गैरत के खिलाफ समझता है, 500 किलो देना वो अपनी सिफत समझता है। मैं कहता हूँ रमज़ान से बढ़ करके कौन सी घड़ी वो होगी जिसमें रब्बे कायनात की गैरत बेदार हो और ज़्यादा जोश आवे। वो घड़ी सबसे ज़्यादा जोश वाली, रहमतों की जोश वाली यही तो है। इसलिए अगर वो 5 की जगह 500 देना जानता है तो मेरा रब तो 5 की जगह 5 करोड़ से भी ज़्यादा देना जानता है। इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, आज की इस गुफ्तगू से, बल्कि पिछले 2-3 दिनों की गुफ्तगू से मजमूई तौर पर एक सबक निकाल करके मैं आप हज़रात के सामने पेश करना चाहता हूं कि जब रब्बे करीम ने अपनी गैरत दिखाई, अपनी निस्बत की ये लाज रखी और हमारे ताल्लुक का एहतराम किया कि बंदो जब मैंने तुमको अपना बना लिया है तो अब शैतान के दाग से भी बचा के रहूंगा, नफ्स के दाग से भी बचा के रहूंगा, और ऊपर से तुम्हें नेकियों के पाउडर में सजा के भी रहूंगा। अल्लाह जब सब कुछ करना चाहता है तो आप भी अपनी गैरत दिखाओ अल्लाह के बंदो, आप भी अपनी इज्जत का कुछ इकराम, कुछ एहतराम तो करो कि सामने वाले की तरफ से, खालिक की तरफ से इतना कुछ इंतजाम है, हम भी तो कुछ करें। इसलिए आप भी अपनी गैरत में आ जाओ और कह दो एक मर्तबा, छिन जाए अगर दौलते कौनैन तो क्या गम, लेकिन न छुटे हाथों से दामाने इलाही। जो अल्लाह हमारे लिए इतना सब कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, वो अल्लाह ये कह रहा है रमजान में जो मांगोगे दूंगा, और तुम नेकियां करोगे फरिश्तों को खेल दिखाऊंगा ऊपर से। उसने जब इतना सारा इंतजाम किया, एक हदीस में फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो युबाही बिकुम मलाइकतहु, जब तुम रुकू में होते हो, जब तुम तरावीह में होते हो, जब तुम्हारे हाथ में कलामुल्ला हो, तुम्हारी जुबान पर फातिहा हो, इखलास हो, मऊदतैन हो, कोई भी कुरान मजीद की सूरत चल रही हो, तुम जब दुआ के हाथ उठाए या रब्बे की आवाज लगा रहे हो, वो रब खुद भी देखता है और फरिश्तों को भी दिखाता है और फख्र करता है। यही वो मिट्टी के खिलौने हैं, यही वो मिट्टी के खिलौने हैं। जब मैं बना रहा था तो तुम्हें कुछ सवाल हो रहा था, देखा दिन भर के थके हुए रात के 20 रकत के लिए इंतजार में भी खड़े हुए और कितनी मस्ती से इमाम की क़िराअत को सुन रहे हैं। और ये 80 साल का बुढ़ा भी, इसको भी देखो, शायद बाजार में इतनी देर तक न खड़ा रह सके, अपनी किसी घर की ज़रूरत के लिए इतनी देर तक खड़ा न रह सके, लेकिन ये 80-90 का बुढ़ा भी इमाम के पीछे शौक से कुरान सुन रहा है। फरिश्तों देखो देखो, युबाही बिकुम मलाइकतहु, अल्लाह अपने फरिश्तों के सामने हमें पेश करता है फ़ख्र के तौर पर, फ़ख्र के तौर पर कि बंदे ऐसे भी होते। सुबह से लेकर मगरिब तक रोजे की हालत में हर इंसान को भूख और प्यास का किसी न किसी कदर एहसास होता है। खुसूसन आज के इन महीनों में, अप्रैल और मई के दिनों में प्यास का तो सभी को एहसास होता है। पानी भी मौजूद है, खलवतें भी हैं, कोई देखने वाला नहीं है, गया गुजरा बगैर टोपियों का फिरने वाला भी कभी भी हिम्मत नहीं करता कि मैं पानी पी लूं, एक कतरा भी अंदर जाने नहीं देता। वज़ू करता है तो अब बचा बचा के करता है, पहले तो बेख्याली से भी घरघरे कर लेता था, अब बचा बचा के करता है। अल्लाह ताला कहते हैं जिब्रील देख रहे हो,
وضو کے غرغرے میں بھی احتیاط کر رہا ہے، گھر کی تنہائی میں کوئی نہیں ہے، وہ ہے اور پانی کی بوتل ہے، چاہتا تو پی لیتا، کیوں نہیں پی رہا ہے؟ جبریل بولو نا، میکائیل بولو نا، یباہی بکم ملائکتہ، کیا کہو گے، کیا کہو گے؟ صرف میری نسبت پر اس نے رمضان کے روزے میں اتنی رعایت کی، اتنا ادب برتا، اتنا اس کا اکرام کیا کہ جیسے میں نے کہا ویسے مغرب تک وہ رہا ہے۔ اس لیے پھر آگے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَأَرُوا اللَّهَ مِنْ أَنفُسِكُمْ خَيْرًا، فَأَرُوا اللَّهَ مِنْ أَنفُسِكُمْ خَيْرًا۔ ارے جب دیکھنے والے آ گئے ہیں، تماشائی آ چکے ہیں، کھیل دیکھنے والے آ چکے، تو کھلاڑیوں اب تو حرکت میں آؤ، کھلاڑیوں اب تو حرکت میں آؤ اور جی جان سے تمہارے نام پر جو جمع ہوئے ہیں اپنے نام کی لاج رکھو۔ اس لیے اگر خدا نے اپنے رب ہونے کی لاج یہ رکھی اور یہ نظام چلایا، تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے عبد ہونے کی لاج رکھیں اور جیسے اللہ کہہ رہا ہے ویسے کر کے دکھا دیں۔ اس لیے اب کیا کریں گے؟ سب سے پہلی بات میں یہ کہوں گا میرے بھائیو، توبہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، توبہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ شرابیوں، اگر کسی کی عادت میں اللہ نہ کرے اب تک شراب کی لت ہو، تو رمضان کے احترام میں، خدا کی اس محبت کے احترام میں، خدا کی اس غیرت کے احترام میں ہے شرابیوں، اللہ کے لیے شراب تو چھوڑ دو۔ زانیوں اپنے ناجائز تعلق کو چھوڑ دو، اور چھوڑ دو کا مطلب یہ ہے کہ چھوڑ دو تو چھوڑ دو، عہد کرو۔ اللہ نے جب اتنا ہمیں بنانے کا نظام بنایا ہے، ہم کبھی اب خدا کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھانے والے۔ غلط دھندوں پہ جینے والوں، غلط تجارتوں پہ جینے والوں، ماں باپ کو ناراض کر کے جینے والوں، اور اپنی بیوی کو خوش رکھنے کے لیے ماں باپ کے ساتھ ظلم کرنے والوں، منہ چڑھانے والوں، ان کا دل دکھانے والوں، یا یوں کی بے انصافی کرتے ہوئے اپنی بیویوں کو ستانے والوں، پڑوسیوں کو ستانے والوں، اور چالاکیوں سے کسی کا پیسہ دبا لینے والوں، ہر ایک کو آج یہ رمضان کا مہینہ آواز دے رہا ہے، یا باغی الشر اقصر، یا باغی الشر اقصر۔ اے مجرموں اب تو ہاتھ روک لو، اے مجرموں، اے نظر کا لحاظ نہ کرنے والوں، اے زبان پر کنٹرول نہ رکھنے والوں، اور اے ہاتھ پاؤں کو کنٹرول میں نہ رکھنے والوں، اب تو کچھ سیکھ لو، اب تو سیکھ لو کہ اس رب نے اپنا فریضہ سمجھیے ادا کر دیا، ہمیں اپنا فریضہ ادا کرنا ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہمیں گناہ چھوڑنا ہے، گناہ چھوڑنا ہے۔ کس کو کون سا گناہ چھوڑنا ہے ہم نہیں بتا سکتے، ہر آدمی جانتا ہے کہ میں کس گناہ میں مبتلا ہوں۔ بد کلامی کا جو عادی ہے اسے چاہیے کہ وہ جھوٹ بند کرے، بدنگاہی کا جو عادی ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنی نگاہ کی حفاظت کرے، لڑانے والا، چالاکیاں کرنے والا، الٹا سیدھا مال جمع کرنے والا، حقوق اللہ کی پامالی کرنے والا، نمازوں میں سوئے رہ جانے والا، نمازوں کی پرواہ نہ کرنے والا، جس لائن کی بھی جس میں جو کمزوری ہے اسے چاہیے کہ اللہ کے اس نظام کا احترام کرتے ہوئے اب تو کچھ دکھا دے کہ میں بھی اللہ تیرا بندہ ہوں۔ اگر تو رب ہے اور واقعی رب ہے تو اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیری مان کر چلوں گا۔ غیرت کا جواب غیرت سے دو، احسان کا جواب احسان سے دو، محبت کا جواب محبت سے دو۔ اللہ کی قسم جس دن یہ صفت بندوں میں آ جائے گی، ایک دن اتنی غیرت بیدار ہوگی اللہ کی کہ حق تعالی شانہ پھر یہ احترام، اور پھر حق تعالی شانہ ہمارے ساتھ یہ محبت کا معاملہ کریں گے کہ پھر دعا تمہاری ادھر ہاتھ اٹھے ہوئے ابھی چہروں پہ پورے بھی نہیں ہوں گے کہ اللہ دعا مقبول فرما لے گے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں ایک مرتبہ قحط پڑ گیا، 7-8 دن تک، ایک ہفتے تک دعائیں ہوتی رہیں مگر بارش نہیں، اوپر والا راضی نہیں ہو رہا ہے۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ ایک غلام، نوکر، اس زمانے میں غلام ہوتے تھے، ایک غلام تھا
ایک معمولی نوکر، حمال، بازاروں میں نوکری کرنے والا، پیسوں پہ بیچ دیا جانے والا، وہ کہیں اللہ کے سامنے سجدے میں گر کر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگ رہا ہے، کیسے کیسے اس نے منایا اللہ کو، کیا کہا وہ وہی جانتا ہے۔ دل یہ کہہ رہا ہے کہ شاید اس نے یہ کہا ہوگا کہ اللہ ابن مبارک جیسے، یقیناً یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن کی وجہ سے بارش رکی ہو، سجدے والے یہ وہ نہیں ہیں جن کی وجہ سے بارش رکی ہو، تلاوتوں والے، دعاؤں والے، تہجد والے یہ وہ نہیں ہیں جن کی وجہ سے بارش رکی ہے، اللہ ہم جیسے گنہگاروں کی وجہ سے بارش رکی ہے۔ شاید یہی اس نے کہا ہوگا۔ رب کائنات نے اس کی اس آہو زاری سے بھری ہوئی دعا کو اس قدر مستجاب فرمایا کہ اسی وقت بادل مڈلانے شروع ہو گئے اور موسلا دھار بارش ہوئی۔ حضرت ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بارش آئی، سب تو بارش میں مست ہوئے، میں اس غلام میں مست ہو گیا۔ میں نے کہا اس کا ایڈریس معلوم کرو، دیکھا جا رہا ہے، میں بھی پیچھے سے گیا، جس گھر میں گھسا اس گھر میں میں بھی پہنچا۔ دوسرے دن پہنچا، مکان دیکھ لیا میں نے، مالک سے میں نے ملاقات کی۔ میں نے کہا آپ کے پاس کتنے غلام ہیں؟ اس نے کہا 20 غلام ہیں۔ کہا مجھے ایک غلام خریدنا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے مجھے ایک غلام خریدنا ہے۔ مالک نے کہا میرے پاس 20 غلام ہیں، میں بلاتا ہوں دیکھ لو۔ تو اس نے سب غلاموں کو بلایا لیکن اس کو نہیں بلایا۔ حضرت نے دیکھا تو وہ چہرہ نہیں ہے، 20 غلام ہیں نئے نئے چہرے والے، لیکن وہ چہرہ جو مطلوب ہے وہ نہیں ہے۔ کہا اور بھی کچھ ہے؟ کہا نہیں بس یہی ہے۔ ارے بھائی اور بھی شاید کوئی غلام ہے؟ کہا ایک اور ہے لیکن ان کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ تو بے قیمت ہے، آپ کو جمے گا بھی نہیں، اور میں ان کے سامنے وہ پیش بھی نہیں کرنا چاہتا۔ کہا دکھا تو دو۔ وہ غلام کو بلایا، غلام آیا تو کہنے لگے ابن مبارک ذالک ما کننا نبغی، ذالک ما کننا نبغی، یہی تو ہماری تلاش ہے نا، مجھے تو یہی پسند ہے۔ وہ کہنے لگا مالک اتنوں کو سامنے یہ تم کو اچھا لگ گیا لنگڑا؟ کہا میں کیا کروں، مجھ کو تو پسند ہے، مجھ کو تو پسند ہے، اپنی پسند کو کیا کروں؟ یہ سنا نہیں ہے آپ نے؟ بس یہی حال ہے کہ میں اس سے کہتا ہوں کہ مجھ کو تو پسند ہے، اپنی پسند کو کیا کروں؟ کہنے لگے ابن مبارک قیمت بتاؤ۔ سودا ہونے لگا۔ کہا یہ تو بہت سستا ہے، کتنے میں خریدا تھا؟ کہا خریدا ہے میں نے اس کو 20 درہم میں، لیکن میں آپ کو 20 دینار میں، لیکن میں آپ کو صرف 10 دینار میں دے دوں گا، کسی کام کا نہیں ہے یہ۔ عبداللہ ابن مبارک نے کہا چلو سودا تو کر لیتے ہیں، تم کتنا مانگ رہے ہو اور میں کتنا دوں گا وہ الگ بات ہے۔ حضرت نے کہا میں تمہارے متعینہ دام پر 27 اور بڑھا کر کے دوں گا، مجھ کو اتنا یہ پسند ہے، مگر مجھے تم دے دو یہ۔ بہرحال وہ بھی مالک سوچ رہا تھا کہ آج اچھا گاہک آ گیا مجھ کو۔ حضرت نے دے دی رقم جتنی بھی دینی تھی، لے کر کے آ گئے۔ حضرت جب گھر آئے تو کہنے لگے غلام سے، کہنے کو تو غلام ہے، میں آقا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے میں غلام ہوں، تو میرا آقا ہے۔ میں غلام ہوں، تو میرا آقا ہے، تیری خدمت میں کروں گا، تیری خدمت کرنا میں اپنے لیے جنت کا ٹکٹ سمجھتا ہوں۔ اور سامعین کو یہ معلوم ہونا چاہیے ابن مبارک کوئی معمولی آدمی نہیں تھے۔ ارے قیامت کے دن جب قطار لگے گی، ہر خیر کی قطار میں ابن مبارک کا بلند قد نظر آئے گا۔ محدثین کی قطار میں اونچا قد کس کا؟ ابن مبارک کا۔ مفسرین کی قطار میں یہ اونچا قد کس کا؟ ابن مبارک کا۔ فقہا کی قطار میں یہ اونچا قد کس کا؟ ابن مبارک کا۔ یہ سخیوں کی قطار ہے،
یہ غریبوں کی، محتاجوں کی مدد کرنے والوں کی قطار ہے۔ یہ اونچا قد کس کا؟ ابن مبارک کا۔ یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، اپنی جان کو اپنی ہتھیلیوں پہ لے کے پھرنے والوں کی قطار ہے۔ یہ اونچا قد کس کا؟ ابن مبارک کا۔ یہ قرآن مجید کی اور حدیث کی مشکلات کو حل کرنے والے، دین کے نقطوں کو سمجھانے والے، کس کا؟ یہ اونچا قد کس کا؟ اس قطار میں کس کا؟ جواب ملے گا ابن مبارک کا۔ رات کے تہجد کے آنسوؤں سے مسلح جن جنوں بھگو دیا ہے، ان کی ایک قطار لگی ہوگی، ان میں بھی اونچا قد اگر نظر آیا تو پوچھا جائے گا، جواب ملے گا ابن مبارک کا۔ اتنا بڑا انسان کہتا ہے اس غلام سے تو کہنے کو تو غلام ہے، لیکن حقیقت میں تو میرا آقا ہے، میں تیرا غلام۔ اس نے کہا کیا بات ہے، آپ نے کیا مجھ میں دیکھ لیا؟ حضرت نے فرمایا میں کچھ نہیں کہتا، بس میرا دل کہہ رہا ہے کہ مجھ کو تو پسند ہے، اپنی پسند کو کیا کروں، میں نے کچھ دیکھا ہے۔ ضد کیا تو بتا دیا کہ بارش نہیں ہو رہی تھی، تیرے سجدے کو میں نے دیکھا، تیرے آنسوؤں کو دیکھا، تیری آہوزاری کو دیکھا۔ یا رب کی جو تیری ادا تھی نا، یقیناً آسمان والے کو ہلا دیا، عرش والے کو ہلا دیا، اور بھی تمہارے ہاتھ بھی نہیں چہرے پہ پہنچے تھے کہ استقبال میں بادل آ گئے تھے۔ تمہارے اندر میں کچھ ہے، تم جانتے نہیں جانتے، میرے دل نے کچھ دیکھا ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد وہ غلام ایک تنہائی میں گیا اور جا کر کے کچھ 2 رکعت پڑھ کر کے اللہ سے کہنے لگا کہ اللہ اب تو راز کھل گیا ہے۔ کیا کہا؟ اللہ ہمارا راز اب کھل چکا ہے۔ ابھی تک میں غلام کہا جاتا تھا، سخت سست مجھے کہا جاتا تھا، مجھے بڑا اچھا لگتا تھا، تیری نسبت تو سب سن لیتا تھا۔ اب تو میری عزتیں کی جا رہی ہیں، اب تو میرے بگڑنے کے دن شروع ہو جائیں گے۔ اے اللہ اب جب راز کھول دیا ہے تو نے، تو اپنے پاس ہی بلا لینا، اپنے پاس ہی بلا لے۔ اتنا وہ بھی مانگا، اور اس کے بعد ہی اللہ نے ان کی روح قبض بھی فرما دی۔ تو میرے بھائیوں، خدا جب کسی کو مستجاب بنا دیتا ہے اور کسی کی دعا کو سننے پہ آتا ہے، تو اللہ کسی بھی ماحول میں رہنے والے کو اللہ مستجاب الدعوات بنا دیتے۔ اس لیے سامعین میں کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ رمضان صرف ان کو بنائے گا جو ٹوپی والے ہیں، جو تسبیح والے ہیں، جو مسجدوں والے ہیں، جو مصلی والے ہیں، جو مدرسے والے۔ نہیں میرے بھائیوں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں، جو بننا چاہے گا دروازہ اللہ نے سب کا کھول رکھا ہے۔ اس لیے اللہ کی شان ربوبیت کے اور اللہ کے خزانے ربوبیت سے جب تربیت کے سامان بٹ رہے ہیں اور تربیت کا خزانہ بٹ رہا ہے، تو میں ہر ایک سے کہوں گا، ایک مولانا ہے، ایک مصلی ہے، ایک نمازی ہے، ایک تاجر ہے، ایک مزدور ہے، ایک بگڑا ہوا دور کا کوئی آدمی ہے، کسی کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ بگڑا ہوا بھی آ کر کے کہے یا اللہ اب تک تو بگڑا ہوا تھا، لیکن تیری توفیق سے آ گیا ہوں، تیری توفیق سے آ گیا ہوں، اے اللہ اب تو گلے لگا لے۔ مشکل یہ ہے کہ ہمیں بولنا نہیں آتا، اللہ سے کہنا نہیں آتا، پھر کسی موقع پر اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے حق تعالیٰ شانہ رمضان کے نظام تربیت سے بھرپور ہماری تربیت فرمائے، اور ہمیں مجلہ، محلہ، مصفہ اور مربع بنا کر کے اپنے پاس بلائے، اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ ہم سب کے لیے مقدر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔